بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، 10 محرم الحرام آج کے دن، آج سے 1400 سال پہلے جو اس دھرتی پہ واقعہ رونما ہوا، آپ اس تمام حضرات آپ اس واقعے سے واقف ہیں. مزید اور بتاؤں، آج کے دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. میڈیا کا دور ہے اور ہر پڑھا لکھا یا غیر پڑھا لکھا یہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر ممبر پر بیٹھنے والا یا ڈائس پر گفتگو کرنے والا، اسپیکر کے آگے گفتگو کرنے والا، اس کی گفتگو اگر بے بنیاد ہو تو اس کی گفتگو کو جھٹلانے کے لیے موبائلوں میں بے شمار دلائل ہیں اور اس کی گفتگو کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل ہیں. اب بندہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور اہل حق کا سٹیج تو ہم نے بات ہی وہ کی ہے جو بات مصطفیٰ نے کی، اور جس بات کے کرنے کا سارے انسانوں کے نہیں، سارے نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے حکم عطا فرمایا. آپ کا حکم کیا تھا کہ لوگوں، اللہ کا دین میں نے تمہارے تک پہنچا دیا. تو سب نے کہا جی پہنچا دیا. اللہ کا دین میں نے تمہارے تک پہنچا دیا. کہا جی پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کبھی لوگوں گواہ رہنا، جو دین میں نے کردار سے اپنی زبان سے تمہارے تک پہنچایا، جب تک موت نہ آ جائے اس دین کو پھیلانے کے لیے تم نے سارے عالم میں پھرتے رہنا ہے. حاضرین سے خطاب ہوا، یہ دین تم نے غائبین تک پہنچانا ہے. اولاد ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کی عزت، ان کی احترام، ان کا مرتبہ، ان کی شان و شوکت اپنی جگہ برقرار رہے گی، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب نواسہ رسول قربان ہو سکتا ہے تو میں اپنی بیوی کی محبت کی قربانی اور اپنی دکان کی نماز کے وقت قربانی کیوں نہیں دے سکتا؟ آج صبح میں جب 8 بجے میں نے سفر شروع کیا، اور ایک مقام پر میں تقریباً 10:30 کے قریب پہنچا. گڑھ موڑ، گڑھ مہاراجا، تو وہاں تو ہر طرف گلی میں کونے میں کھانے پک رہے، دیگیں بن رہی، حلیم اور کھچڑے بن رہے اور سبیلیں دودھ کی لگ رہی. وہاں سے دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، پھر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضری کا موقع ملا. اور کچھ علارت بھی، بیماری بھی چل رہی ہے. آپ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پارے پر دوبارہ کھڑا فرمائے، کیونکہ میرے تصورات اور خیالات میں بھی نہیں تھا. اور یہ جو 24 تاریخ پیچھے جون کی گزری ہے، یہ تو میرا ویسٹ انڈیز کا سفر تھا، پاناما کا اور کینیڈا کا.
لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا. ساری کاروائی بھی مکمل تھی، ٹکٹے ٹکٹے کہاں کہاں میں نے جانا تھا، بس اچانک کھڑے کھڑے گر گیا، نیچے والے حصے میں جان ہی ختم ہو گئی. 1-2 دن تو گھر کے ٹوٹکے استعمال کیے، پھر لاہور چلے گئے گھر کے اسپتال میں، وہاں پھر آپریٹ ہوا. اور ابھی بھی یہ ٹانگ وزن نہیں پکڑی، وزن پکڑی تو جوڑ اس کو نہیں پکڑ رہا. ایک ٹانگ میں الحمدللہ پوری طاقت ہے، دوسری ٹانگ کمزور ہے. آپ اس کے لیے دعا فرما دو. اب آپ کے مولوی صاحب ڈسک ہل گئی، پٹھا کٹ گیا، آپریشن ہوا، یہاں کیوں آپ آ گئے؟ ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح و شام، اس نیت سے کہ اللہ اس رستے میں موت عطا فرما دے. جب حالت بیماری کے 20-25 دن گزرے تو ہر دن کوئی آئی میں گزرنے لگا تو محسوس ہوا یہ نہ ہو کہ دنیا سے جانے کا وقت ہو، تو ہم نے اپنے آپ کو اس حالت میں اللہ کے حوالے کر دیا. پیسوں کا لالچ کوئی نہیں، میں کرامت کو فون کرتا، سعید بیٹھے سے فون کرتا، میرا علاج کراؤ. الحمدللہ اتنے گئے گزرے لوگ نہیں، کسی کو آپ کو کہہ دیتا یار میرے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، مجھے چندہ دو، یہ مزاج بنائے نہیں. بلکہ بھائی کرامت نے، عبدالوہی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم ہدیے میں کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، اور کہا پیسے بھیجتے ہیں آپ کے بعد. میں کہا نہیں، آؤں گا، اللہ اس کو اسکول کی بات کروں گا، اللہ لوگوں کی محبت میں، دلوں میں محبت ڈال لیں گے، اللہ کا ذریعہ بنائے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، اور اس حالت کے اندر یہ 3-4 خادمین ساتھ ہوتے ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات جب یہ نعت پڑھتے ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ ان کا گزارا ہو جاتا ہے. یہ دن رات نہانے میں، استنجے میں، اور میں کیا بتاؤں، بہت ان بچوں سے زیادہ بڑھ کے خدمت کی. تو حاجی صاحب جب میں نے دیکھا کہ طبیعت ایسی مچلی، میں نے کہا موت نہ آ جائے. گھر والی کی منت سماجت کی کہ کوئی ذریعہ ایسا بنا دے کہ پروگراموں میں چلا جاؤں. کہ خیر تو ہے، نہ تیرے سے خرچہ بچے مانگ رہے، نہ میں مانگ رہی، نہ میں نے تیرے سے کوئی سوال کیا، تو کیوں جا رہا ہے؟ کیا تجھے ہماری خدمت اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کہا نہیں، ساری زندگی اللہ سے، اللہ کے راستے میں موت مانگی. 20-25 دن ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے کہ بستر پہ موت نہ آ جائے، بس مجھے اس حالت میں نکلنے دو. تو اللہ نے میرا نکلنا قبول فرمایا. پروگراموں کی کمی نہیں، لیکن میرا بس کمر کا درد زیادہ بیٹھوں تو ہونے لگ جاتا ہے. دوسرا میرے محترم دوست بزرگوں، اگر کفر بیزاری کی حالت میں لنگڑا لولا ہو کر ہمارے بچوں کو جھوٹی سچی باتیں سنا کر گمراہ کر سکتے ہیں، تو ہم اس حالت میں صحت مند ہو کر کے آپ کو اللہ کا دین آپ تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ میڈیا کا دور ہے، اور پوری دنیا کے اندر کربلا کے موضوع کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی غلط کی جا رہی. ہم حسینی تھے، ہیں، قیامت تک ہم حسینی رہیں گے. یزید سے ہمارے رشتہ داروں کا، نسلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. قیامت کے دن بھی ہم حسین کے حمایتی بن کے کھڑے ہوں گے. ہمارے نزدیک یزید زندہ باد نہیں، ہمارے نزدیک حسین زندہ باد ہے. اب ایک چیز آپ سے پوچھنے آتا ہوں، جس بندے نے یہ مسجد کے لیے جگہ دی ہوگی، اس نے برا کام کیا کہ اچھا کام کیا؟ زور سے تو بول لو پیارے. اچھا، اب مسجد کی تعمیر ہو گئی، مسجد بن گئی. اب مسجد کے اندر جو لگنے والا پنکھا اچانک بند ہو گیا، تو بندہ پنکھا جس کمپنی میں بنا اس کو گالی دینے کے بجائے مسجد کی جگہ دینے والے کو گالی دے رہا ہے، تو لوگ اسے عقل مند کہیں گے کہ پاگل کہیں گے؟ زور سے بولیے. جس طرح ہمارے ہاں مزاج ہے، ہانڈی بیوی نے پکائی، مرچیں تری زیادہ کر دی، گھی زیادہ کر دیا، بیوی کو تو کچھ کہہ نہ سکے، غصہ ملازم کے اوپر اتر رہا تو بنتا ہے. ملازم غلطی کرے، غصہ بیوی پہ آگے اتر جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے. علماء سے سنا جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ قلم لے کے آئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، میں یہ قرآن کی آیتیں لے کے آیا ہوں، 7 قلم لے کے آیا ہوں، آپ امیر معاویہ کو بلائیے کہ اس قلم سے اللہ کا قرآن لکھ کے امت تک پہنچائے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے ام حبیبہ، یہ حضور کے گھر تھی.
اور بہن بھائی آپس میں بیٹھے 100 باتیں کر رہے ہوں گے. بہن اپنے بھائی کے گھر میں، نبی کی گھر والی اپنے بھائی کے گھر میں اس کے سر کے بالوں کو یوں کر رہی تھی. حجرے کا پردہ ہٹا، حضور تشریف لے آئے. فرمایا ام حبیبہ بھائی سے کیا کر رہی ہے؟ کہ کملی والے میں اپنے بھائی سے پیار کر رہا ہوں. کہ یہ بھائی تجھے اچھا لگتا ہے؟ کہاں؟ کہ اے ام حبیبہ اس سے صرف تجھے پیار نہیں، مصطفیٰ کو بھی پیار ہے، عرش والے خدا کو بھی پیار ہے. قرآن کریم جب آیا کرتا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتے تو آپ وہ قرآن پکا تبین وحی ہے. حضور علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں اور نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ اچھا گھر کے اندر جو امی ہے اس کے بھائی کو کیا کہتے ہو؟ زور سے تو بولو. اچھا ماشاء اللہ. تیرا ماموں حلال کا اور اللہ اکبر امت کا ماموں حرام کا ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنے بیٹے کا کہیں رشتہ کرتا ہے تو کہتا ہے یار چوری میں تینوں منع تے نہیں کیتا لیکن گھر تے ویکھ لینا سی. ام حبیبہ دلہن بھر کے آئی تو حضور سے تو کسی نے نہیں کہا ہم آپ کو منع نہیں کرتے، گھر دیکھ لیتے. اہل سنت والجماعت کو اللہ نے بڑا سونا عقیدہ عطا فرمایا. انبیاء کے بعد منصب صحابیت میں علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ سارے صحابہ برابر ہیں. دیکھو بھائی تم مسجد کی پہلی سب میں کھڑے، اے ملک، اے امان، اے پٹھان، ایک شیخ صاحب، وہ کہتا نہیں بھائی اللہ دے گھر سارے برابر ہوندے نے. تاج صحابیت میں سارے صحابہ برابر، جس طرح اللہ نے نبیوں میں سارے نبی برابر رکھے، ایک دوسرے کو درجے اس سے زیادہ دے دیے. اللہ نے صحابہ کے اندر اپنے نبی کی زبان پر ایک کو دوسرے سے درجہ زیادہ دے دیا ہے. صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں خواہ وہ نبی نہ ہو خواہ آنکھوں والا، جس نے حضور کی صحبت میں بیٹھ کر حضور سے کلمہ پڑھا اور اسی کلمے پر اس کو موت آ گئی، قیامت تک وہ محمد کا صحابی بن گئے. اب تم یہ کہو کہ جو جس نے کلمہ پڑھا اور نمازیں پڑھی اور قرآن پڑھا، کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا میدان جہاد کے اندر اترے شہید ہو گئے. حضور نے دیکھ کے فرمایا دیکھو یہ صحابی ہے، نہ کوئی نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. ایمان کی حالت میں جس نے کلمہ اخلاص کے تحت پڑھ لیا اور کوئی عمل نہ کیا، عمل کرے یا نہ کرے وہ جزا سزا کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. کلمہ جس نے پڑھا کلمے پہ موت آ گئی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. میرا مارکیٹ ہے، بیٹے کی دکان ہے، موبائلوں کی دکان والی مارکیٹ میں بیٹے کی دکان ہے، سناروں کی مارکیٹ میں بیٹے کی دکان ہے. اگر بیٹے نے کمیٹی ڈالی اور کمیٹی ہوگی فلاپ اور بیٹے کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں، بیٹا شہر چھوڑ کے بھاگ گیا کروڑ روپیہ، تو لوگ آ کے باپ کو پکڑیں گے، تھانے میں لے کے جائیں گے. وہ کہے گا جج صاحب نہ میں لینے میں نہ دینے میں، بیٹے کی غلطی ہے، سزا مجھے مل رہی ہے. کورٹ کے اندر جا کے جج سے کہیں گے جج صاحب آپ کی مہربانی، روزانہ پولیس تنگ کرتی ہے، بیٹے کو تلاش کرو، ہمیں اللہ کی قسم اس کا علم نہیں ہے کہاں، اسے پکڑو، اس کا قصور ہے، مارو پیٹو جو مرو. یہ میں چٹی داڑھی والا ابا ہوں، مجھے تو ذلیل نہ کرو. تو کیا عدالت کہے گی نہیں تجھے ذلیل کریں گے؟ عدالت تو بلکہ کہے گی خبردار اس کے گھر تک نہیں جانا، اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا، جو قصوروار ہے اس کو پکڑو. تو محترم و مکرم دوستو بزرگوں، کربلا کا واقعہ ہوا یزید کے دور میں، گالیاں عثمان غنی کو دی جا رہی ہیں. سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے سن 35 ہجری میں اور کربلا کا واقعہ ہوا سن 61 ہجری میں. کربلا میں آل رسول شہید ہوئے، گالیاں ابو بکر و عمر کو دی جا رہی. ملک پاکستان کے اندر ہم اپنے آرمی چیف صاحب سے، اپنی حکومت کے بڑے خصوصاً وزیر داخلہ، الحمدللہ بڑے عرصے بعد حکومت نے بڑا اچھا قدم اٹھایا، دونوں طرف برابر کا ہاتھ رکھا کہ ادھر سے بھی زیادہ بولنے کی اجازت نہیں، ادھر سے بھی. اور جتنے گستاخ صحابہ ذاکرین میں جو بھی شامل تھے ان کو گستاخی پر پرچہ کاٹ کر FIR کاٹ کر ان کی گرفتاری کا حکم دے رکھا ہے. چلو یہاں تک تو ہماری کوشش پہنچی.
ہمارے ممبروں پر، ہماری مسجدوں میں کبھی آج تک آپ بتلا دیں کہ اہل بیت کو، صحابہ اکرام کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی ہم نے میلی آنکھ رکھی ہو؟ بلکہ ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے، نبی کے صحابوں کو برا کہنا اللہ خاتمہ ایمان پر نہیں کرے گا، موت ایمان کی نہیں آئے گی۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو صحابہ کے ایمان کو ماننا پڑے گا، اگر صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتے تو اپنا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ چلو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہونا بھی چاہیے تھا، حضور کے چاچے کا بیٹا ہے۔ نکاح مسجد نبوی میں ہوا، علی رضی اللہ تعالی عنہ برات لے کے آئے، نبی نے بھی فاطمۃ الزہرا کی برات میں، شادی میں صحابہ کو بلایا۔ اب وہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، تیری مجلس کے اندر بن بلائے آ جائے، چوری صاحب کہتے ہیں باہر کڈو کتوں آ گیا ہے جی، بلایا کوئی نہیں، تو جس کو محمد مصطفیٰ بلائے ہم اسے باہر نکالنے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ نے فرمایا شیخین کہاں ہیں؟ ابو بکر عمر۔ فرمایا میرے یہاں کے بیٹھ جاؤ۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھایا، فرمایا علی تیرا نکاح فاطمہ سے اتنے حق مہر کے عوض ان دو گواہوں کی موجودگی میں، ابو بکر عمر گواہوں کی موجودگی میں تیرے سے کر رہا ہوں۔ علی تو نے قبول کی، کہا جی ہاں، یہ کہا اور علی رضی اللہ عنہ وہیں سجدے میں گر گئے۔ نکاح کے میرے عزیزوں 3 فرض ہیں، نکاح کے ہاں 2 فرض ہیں، ایک ایجاب و قبول، ہاں بھئی میں نے تیرا نکاح فلانے کی لڑکی سے کر دیا، تجھے قبول؟ اس نے کہا جی، یہ پہلا فرض ہے۔ موجود 2 گواہوں کے میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، یہ 2 گواہ فرض ہیں۔ حق مہر جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، اور 3 سنتیں ہیں، ایک واجب 2 فرض، 3 سنتیں۔ خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے پھینکنا نہیں، چھوارے اچھالنا سنت۔ لوگ کی کہتے نہیں جی، لوگ کہتے سرے لگ دینے، منہ تے لگتا فلانا۔ اچھا، آپ کو چھوارے لگنے کا اتنا خیال ہے؟ جو نبی امت کے غم میں روتا رہا، اسے نہیں پتا تھا چھوارے لوگوں کے سروں پہ لگیں گے؟ جو کام نبی کر کے گئے، اللہ کی قسم مر سکتے ہیں، اس کام میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جب بھی تم اپنے بیٹی کی شادی کرو تو 2 کلو کھجورے چھوارے ساتھ لے کے جایا کرو، بے شک تم پیکٹ بانٹو یا نہ بانٹو، یوں کر کے چھوارے یوں کر کے ہلکا سا اچھالو۔ یہ خدا کی قسم بے ادبی نہیں، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی حضور کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ خطبہ پڑھنا جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں وہ سنت، چھوارے اچھالنا سنت، اور اس کے بعد جو ہے دعوت ولیمہ، یہ سنت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بکرے اور حال مکر آئیں، آپ کسی کو چائے ہی پلا دیں، دسترخوان پہ رکھ کے کھجوریں ہی دعوت ولیمہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، حالت تو یہ تھی کہ اپنی زیرہ سیدنا عثمان غنی کے پاس لوگ حقائق چھپاتے ہیں، علی کے پاس کچھ نہیں تھا، ننگے پیر حضور کے قدموں میں 8 سال کی عمر میں آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا علی تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا کوئی تیرے پاس چیز کا، تلوار، گھوڑا اور زیرہ؟ فرمایا گھوڑا تلوار تو اپنے پاس رکھ، کام آئے گی، زیرہ وہ لباس ہوتا ہے جو جہاد کے وقت پہنا جاتا ہے۔ فرمایا اسے مدینے کے بازار میں بیچا۔ اب میں زیرہ لے کے مدینے کے بازار میں رومال لے کے جاؤں، مجھے کرامت مل جائے اور پوچھے بھئی کیا بات ہے؟ کوئی یار بس میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں بیمار ہوں، تو یہ کیا کہ یار بیچنے کے لیے آیا ہوں، چلو یہ بک گئے، ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ حضرت علی جا رہے تھے، حضرت عثمان مدینے کا تاجر ملا، علی خیر تو ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں، حضور نے اپنی بیٹی سے نکاح کا کہا ہے، حق مہر کی رقم لینے جا رہا ہوں، تو ہے تیرے پاس؟ کا زیرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچے گا؟ کتنے میں بیچے گا؟ بعض جگہ 450، بعض جگہ 500 آیا، بعض جگہ 600 آیا۔ فرمایا لے زیرہ مجھے دے دے، پیسے لے لے۔ زیرہ اپنے ہاتھ میں لی، پیسے لے لیے۔ جب چلنے لگے کہ یار علی ایک بات تو سن، یار کی شادی ہو، یار سے ہدیہ تحفہ گفٹ نہیں لے گا؟
انہوں نے کہا کیا تحفہ؟ کہ یہ جو زرہ ہے یہ میں تجھے تحفے کے طور پہ دیتا ہوں، خرید کر جو پیسے ملے فاطمہ کے کپڑوں کا اور اس کا حق مہر کا انتظام کر، زرہ میری طرف سے لے جا، جب بھی اللہ کے راستے میں زرہ پہن کے لڑے گا تلوار تو چلائے گا، ثواب میرے کھاتے میں آتا جائے گا۔ اب بتاؤ علی اور عثمان میں دشمنی تھی کہ محبت تھی؟ اگر ان کے اندر رتی برابر بھی دشمنی ہوتی، اچھا دنیا کہتی ہے نبی غیب کی خبریں بتانے والا، تو نبی نے جس کو اپنے ساتھ روزے میں سلایا ہے ابو بکر و عمر کو، نبی کو خبر نہیں تھی کہ میں ان کو سلا رہا ہوں جو میری بیٹی کو ماریں گے، میری بیٹی کا دروازہ توڑ دیں گے، میری بیٹی کا باغ کھا جائیں گے؟ یہ کیسا باپ ہے بیٹی کو دشمنوں کو پاس سلا رہا ہے؟ ساری کائنات کا علم ایک طرف، نبی کا علم ایک طرف، اور سارے نبیوں کا علم ایک طرف، اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابے کے نگاہ کے گواہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ شادی پر حق مہر کی رقم دینے والا کون ہے؟ عثمان غنی۔ اب ولیمہ سنو، تشریف لائے، برات آئی سیدہ فاطمہ کی، حضور نے حضرت بلال کو بلایا، بلال اور کھان پین کا انتظام کیتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا گھر چلا جا، شہد کی بوتل لے آ، گھر میں پڑی ہے، وہ پانی کے ٹب بڑے برتن میں پانی ڈال کے وہ بوتل ڈال دے، شہد کی میٹھا پانی پلا، تاکہ علی کے براتیوں کے ساتھ مہمان نوازی اور تم کی تواضع ہو جائے گی۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں ملے، صحابہ نے چاروں طرف یار تھے نا آپس میں کہ یار ولیمہ کوئی نہیں کھلانا؟ حضرت علی پریشان ہوئے، حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ولیمے کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا یار ہوں نا، ولیمہ میں اپنی طرف سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا ولیمہ کرے گا؟ فرمایا میرے پاس ایک لیلا دمبا سا ہے، اس کو کاٹوں گا، گھر میں جو پڑے ہیں چکی چلا کے انہیں پیسوں گا، روٹیاں بن جائیں گی، اور اس کے بعد سالن تیار ہوگا، یاروں کی دعوت ہو جائے گی، تیرا ولیمہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا علی کا چلو میں سسر ضرور ہوں، لیکن چاچے کی نسبت سے میں اس کا بھائی بھی ضرور ہوں، اگر تو نمکین کھانے کا انتظام کر رہا ہے میٹھے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ تو حضرت علی کو حضور نے 7 درم دیے، فرمایا 4 درم کے چھوارے لے آ اور 2 درم کا شہد لے آ اور کچھ ستو لے آ، اس کا میٹھا سا حلوہ حریرہ بنا لے، کھانا کھانے کے بعد لوگ منہ میٹھا کریں گے، ولیمے میں کھانا سعد کی طرف سے ہو جائے گا، میٹھا میں محمد کی طرف سے ہو جائے گا۔ یہ پیار تھا کہ دشمنی تھی؟ پھر بات مختصر کروں، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر باغیوں نے، قاتلان عثمان نے حملہ کیا تو پانی کے مشکیزے حضرت عثمان کے دروازے پہ لانے والا عام آدمی نہیں تھا، علی المرتضیٰ تھا۔ جب پانی کا مشکیزہ لے کر آتے تو باغی تیر مار کے مشکیزہ پھوڑ دیتے، حضرت علی اپنے سر کی پگڑی اتار کے پانی میں گیلی کر کے دیوار پہ پھینکتے اور کہتے عثمان میں تیرا مخالف نہیں حمایتی ہوں، میں پانی لا رہا تھا، دشمن نے پانی لانے نہ دیا۔ علی پانی بھر بھر کے لا رہا تھا اور اپنے بچے حسن حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا خبردار تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے خالو، عثمان خالو لگتا ہے کیونکہ فاطمہ کی 2 بہنیں رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں، تو فاطمہ کی بہنیں فاطمہ کے بچوں کی کیا لگیں؟ خالہ، اور شوہر کیا لگا؟ پھپھا، خالو کہتے ہیں۔ تیرے خالو کا ادب ہو، حسین کے خالو کا ادب کوئی نہ ہو، تیرے خالو کے کپڑوں پہ پانی کا چھینٹا نہ پڑے اور ان کے ایمان کردار پر چھینٹا پڑے، سنی خاموش رہے، کٹ تو سکتا ہے محمد کے غلاموں پہ انگلی اٹھے برداشت نہیں کر سکتا ہے میرا۔ ایک گروہ آیا جس نے دیکھا اہل بیت اور صحابہ تو آپس میں اکٹھے ہیں، انہوں نے اہل بیت اور صحابہ کو توڑ دیا کہ خلافت کا منصب تو تمہارا ہوتا، اہل بیت کو کہا، ان کو کہا نبی کے قرابت دار میں تم ہو، لیکن یہ لڑائی آپس میں لڑی گئی، لیکن اس لڑائی میں چند دن نہیں گزرے، بڑی شہادتیں ہوئیں، لیکن اس میں صلح ہو گئی۔ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اقتدار آیا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے، اللہ نے تجھے سب کچھ دے دیا، اب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے۔ حضرت عثمان کے قاتل ایک نہیں سارے باغی تھے، کتنے سارے تھے، کس نے پسلی توڑی، کس نے نیزہ مارا، کوئی گھر کی دیوار پر لانگ کے چلا گیا، کس نے محاصرہ کیا۔ تو آپ علی نے سارے صحابہ سے معاشہ سے فرمایا قاتل کی نشاندہی تم کر دو، سزا میں دلوا دیتا ہوں، وگرنہ بہت سب نے اس قتل میں حصہ لیا ہے، منافقین اور باغیوں نے، مجھے تھوڑا سا وقت گزارنے دو، میں اقتدار کو سنبھال لوں، میں چن چن کے بدلہ لوں گا۔ اماں عائشہ فرمانے لگی دوسرے صحابہ تجھے پتہ عثمان کون ہے؟ جب حدیبیہ کے موقع پر یہ مکے عمرے کے لیے گئے اور وہاں سے غلط افواہ اڑا دی کہ عثمان شہید ہو گئے تو حضور کو اتنا صدمہ ہوا، آپ نے یوں ہاتھ پھیلایا اور درخت کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کی ٹہنی کے نیچے آپ نے سائے میں بیٹھے اور فرمایا ہاں بھائی آؤ، کون ہے جو عثمان کے قتل کا بدلہ لے گا؟ سب سے پہلے میں لوں گا۔ حضور نے اپنا ہاتھ کیا، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ نے، پھر اس کے اوپر حضور نے ہاتھ رکھا، جبرائیل آگے کہ یا رسول اللہ، نیچے صحابہ کا ہاتھ، اوپر آپ کا ہاتھ، اللہ کہہ رہا ہے سب سے اوپر میرا ہاتھ ہے، اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا اس محمد کے یاروں سے جنہوں نے ہاتھ پہ بیعت کی، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی جان لٹانے کے لیے آگے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر یہ غلط خبر تھی، پھر عثمان غنی واپس آ گئے۔ اماں نے فرمایا کہ بیٹے علی تو میرا داماد ہے، نبی نے عثمان کا قتل کا بدلہ وہیں لینے کا ارادہ کیا، جب تک تو عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے گا ہم امن سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو پھر جب دیکھا کہ یہ بات آپس میں طول اختیار کر گئی تو کچھ لوگ سازش تھے، کچھ خارجی تھے، کچھ رافضی تھے، کچھ صحابہ کے ساتھ تھے، کچھ اہل بیت کے ساتھ تھے، اور کہو وہ سبائی ٹولہ جن کو میرے عزیزوں مدینے سے یوں نکالا گیا تھا، ان کی شرطیں تھیں ہم ایمان لے کے آئے تو ہمیں کوئی نہ کوئی عہدہ دینا، ان کو کہا بھاگ جاؤ، اسلام عہدے کے لیے نہیں، اسلام کو عہدے کے لیے قبول نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو نکال دیا، یہ پھر مدینے میں اس کا ٹولہ آ گیا۔ تو دو طبقے تھے، ایک صحابہ کے ساتھ، ایک اہل بیت کے ساتھ، ان کی کوشش تھی یہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑائیں، حتیٰ کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اہل بیت کی اور صحابہ کی، ادھر سے اماں عائشہ کے ساتھ امیر معاویہ، ادھر علی کے ساتھ صحابہ، ادھر بھی صحابہ، پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اللہ پاک نے یہ جنگ کو اس کو ختم کر دیا، پھر صلح ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آئے، امت کے دو گروہ ہو چکے تھے، حضرت علی ممبر پر آئے، حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی بھی دردناک شہادت ہے، ان کو ابو لولو فیروز نے مارا، ان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا، یہودی نصرانیوں نے مارا۔ جب حضرت حسن کا دور آیا، حضور کی وہ پیشن گوئی جو حضور نے حضرت حسن کو گود میں اس وقت لی تھی جب ان کی عمر 5.5 یا 6.5 سال تھی، حضور کی رحلت پہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک نواسے کی عمر 5.5 سال، ایک کی 6.5 سال، مسجد نبوی کے اندر یہ دونوں آئے شہزادے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، علماء اکرام نے لکھا رحمت عالم نے ممبر بھی چھوڑ دیا اور خطبہ بھی چھوڑ دیا اور آگے بڑھے، ان دونوں نواسوں کو اٹھا کر جو نمازیوں کی صفوں کو اور کندھوں کو پھرلانگتے آ رہے تھے، ان دونوں نواسوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی گود میں لا کے بٹھایا، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، کبھی حسن کے چہرے پہ بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کے چہرے پہ بوسہ لیتے ہیں، بالآخر نبوت والے ہونٹ ہلے، آپ نے حضرت حسن کی طرف منہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا، فرمایا او میرے صحابہ، اس میرے بچے کو دیکھ لو، آنے والے وقتوں میں یہ میرا بچہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او لوگوں میرے اس حسین کو بھی دیکھ لو، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سارا کنبہ اللہ کے راستے میں قربان کرائے گا۔
پیشن گوئی تو پہلے ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور آپ کے ساتھ آسمان سے فرشتے آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں باری سلمہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا سلمہ آج کچھ جبرائیل کے ساتھ خاص لوگ آ رہے ہیں، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اما سلمہ کہنے لگی حضور کا حکم پورا کرنے کے لیے میں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، اندر گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور مجھے پوچھا اما نانا جان کہاں ہے؟ میں نے حجرے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی، میں نے انہیں روک دیا۔ پھرتیلے تھے، میں عمر رسیدہ تھی، میں ان کی پھرتی کو نہ روک سکی۔ اندر چلے گئے، میں بڑی ڈرنے لگی، ہانپنے لگی، کانپنے لگی۔ تھوڑی دیر سے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اچانک میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو آپ شہزادہ حسین کو گلے سے لگا کے زاروں قطار رو رہے۔ میں نے کہا کملی والے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، بتا روئے کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل بھی آیا ہوا تھا۔ جب یہ میرا بچہ نواسا اندر آیا تو جبرائیل اسے دیکھ کے کہنے لگا کملی والے تیری امت اسے آنے والے وقتوں میں بے دردی سے شہید کر دے گی۔ سلمہ وہیں کھڑی رونے لگ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیے، آپ کے ہاتھوں کی تو اللہ اعلیٰ اجر رکھتا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کملی والے تو ہاتھ کے اشارے کرے اللہ آسمان سے بارشیں برسا دیتا ہے۔ کملی والے جلبیب کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اللہ اندھے کو بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ کملی والے جربر کی روٹیوں پہ ہاتھ رکھے روٹیوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ میں آمین کہوں گی، سلمہ آمین کہوں گی تو ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کے حسین کی زندگی مانگ لے۔ حضور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا سلمہ اسے قربان ہونے دے، جب باغ کا مالی باغ کو پانی نہیں دے گا تو باغ کی حفاظت کون کرے گا؟ رب اکبر کی قسم ہے دنیا والوں نے پھولوں کا باغ پانی سے سجایا، دین کا باغ محمد کے خاندان کے اپنے خون کے قطروں سے سجایا۔ ہم کہتے ہیں ایک دن کھانا پکاؤ، تقریر کر دو، مولوی صاحب کو بلا لو، کربلا کے شہیدوں کا حق پورا ہو جائے گا۔ رب اکبر کی قسم امت مر کے بھی زندہ ہو جائے حسین تیرا دین نہیں دے سکتی۔ لیکن ہماری بد نصیبی کی بات ہے آج میرے عزیزوں کوئی روڈ ایسا نہیں تھا جب پانی دودھ کی لسی کی شربت کی بوتلوں کی جوس کی سبیل نہ لگی ہو۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس گلی محلے میں چاول نہ پکے ہوں، کسی نے قرض لے کے چاول پکائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی نے قرضہ اٹھا کر، کسی نے کمیٹی بولی کی پہلے مانگ کر، اور کسی نے میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی سے ادھار لے کے کہ پرسوں بازار کھلے گا بینک سے نکال کے دے دوں گا۔ خدا پاک کی قسم کربلا کے میدان کا کھچڑا تو یاد ہے، کربلا کے میدان کا حلوہ تو یاد ہے، کربلا کے میدان کا مشکیزہ پانی یاد ہے۔ بابا جی کربلا کے میدان کا سجدہ کیوں بول گئے ہو؟ کربلا کے میدان کا پردہ کیوں بول گئے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے کربلا کی شہادت پر نیزے کی اینی پہ سر حسین کا تھا، امت کو پیغام دے کے جا رہا تھا بیٹیوں کو ننگا نہ کرنا، حسین بہن کے پردے کے لیے جان کی بازی لگا گیا۔ یہ کیا یوں کیوں یاد نہیں؟ اگلی بات آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے اندر سن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر بیویوں کے پردے اتر گئے، پردے کس گئے، بیویاں نلام ہو گئیں، بیویاں بدنام ہو گئی، بیویوں نے سروں کے بالوں کے اندر مٹی ڈالی۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا وہاں فضا موجود تھی، میں نے دیکھا کوئی نہیں، کیا پتا وہ ام رباب بھی موجود تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں میں نے دیکھا کوئی نہیں وہاں شابانو بھی موجود تھی، میں نے دیکھا کوئی نہیں وہاں سکینہ بھی موجود تھی، میں نے دیکھا کوئی نہیں وہاں سیدہ زینب بھی موجود تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر۔ بھائی کرامت میں ابھی ایک جگہ تقریر کر کے صبح آیا، 11 بجے وہاں سے 12 بجے فارغ ہوا، تو میں کہہ رہا تھا 22,000 کا لشکر حضرت حسین پہ حملہ کرنے آیا۔ تو اگلی جگہ تقریر کرنے گیا تو وہاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے 12,500 کا لشکر حملہ کرنے آیا۔ میں نے کہا پہلے ہم بیٹھ کے اپنا متفق ہو جائیں کہ کتنے لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، کیوں یہ تاریخی واقعہ ہے۔ کربلا کی شہادت کا کیسے شہید ہوئے قرآن میں ذکر نہیں ہے، سیاستہ کی حدیثوں میں ذکر نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے،
کہ پچھوں آواز آئی وہ پچھلا ہی بڑا حرام زادہ تھا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا فلانے نے دیکھا پچھوں آواز آئی، یہ دیکھنے والے نے دیکھا، بابو جی اللہ اکبر، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ابھی بارش ہو رہی تھی، اللہ اکبر، ایک بچہ تھم کے ساتھ، کھمبے کے ساتھ، پول کے ساتھ لگ گیا اور 1000 آدمی اسے بچانے کے لیے آ گئے تاکہ اس کی زندگی کی سانسیں بچ جائیں، ماں باپ زندہ رہ جائیں۔ اور لوگوں جوان اولاد کی قدر تمہیں قدر کوئی نہیں، ہم سے پوچھو جوان اولاد ہوتی کیا ہے، بچہ پریشان ہو۔ رب اکبر کی قسم میں ذمہ داری سے اس مسجد کے اندر کہہ کے جا رہا ہوں، جوان بیٹے کو بیماری آ جائے، باپ 2 سال پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایسے کہندے نے پتر ابا تینوں کی ہویا، ابھی آج تجھے اس مرض کا پتہ نہیں لگے گا، جب تیری اولاد تیرے سامنے آ جائے گی تب تجھے پتہ لگے گا میرے بینوں کی بیماری سی۔ ابا ہسدا کیوں نہیں؟ جدو کر دے 4 پتر جوان پیو نو رلان اس پیو دے چہرے تے ہنسی کی میں آئے گی۔ اللہ اکبر، اس کے کردار کو پامال کر دیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، گھر کا گلشن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگوں، مجھے تو آپ لوگوں پہ حیرت آتی ہے، صبح گھر سے نکلتے ہو، رات کو واپس آتے ہو، گھر والی پھوکا فون آتا ہے کہ اندر ٹائم کوئی نہیں، شام نو آ کے گلا کریں گا، جب شام ہوتی ہے کہ اندر سو جا، ستی کیوں نہیں، میں نے کہ بڑی پریشانی ہے، صبح اٹھ کے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی کرامت بھائی قدر نہیں ہوتی، اللہ کی قسم ہمیں تو قدر پہلے تھی، لیکن جب بستر پہ آ کے لیٹے، رب اکبر کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری بیوی نے حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، خدمت کی تیمارداری کی۔ مولانا اللہ کی قسم میرے بھائیوں، جب بھی بیوی خدمت کرتی تھی، کپڑے بدلواتی، پھر مجھے پکڑ کے کہتی کوئی کسر رہ گئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ ہاں لوگوں، آج قدر نہیں، ذرا بے سہارا ہو کے دیکھ لو، بیمار ہو کے دیکھ لو، آج بیمار ہو تیسرے دن دوست کا فون نہیں آئے گا، اللہ اکبر، فون کرو گے فون نہیں اٹھائے گا، وہ کدا فون ہے، فلانے دا فون ہے، اور چھڑ یار انہیں تے پیسے منگنے نے، وہ دا تے بڑا برا حال ہے۔ یہ کیسا دوست ہے اللہ کی قسم جو انسان کو پریشانی میں چھوڑ جاتا ہے۔ کربلا میں 9 محرم الحرام کی رات آئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے کا چراغ بجھا دیا تھا اور چراغ بجھا کے فرمایا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، گلا نہ کرنا۔ حسین زبردستی لے کے آیا ہے۔ جب چراغ جلایا، بار بار چراغ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا تھا، ہر ایک کی آنکھ پرنم تھی، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھا۔ آپ نے فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ مسلم بن عوف جیسا کھڑے ہوئے کہنے لگے حسین تجھے چھوڑ کے جائے کہاں؟ رب اکبر کی قسم ہے ایک مرتبہ نہیں، میرے جسم کو 70 مرتبہ کاٹ دیا جائے حسین تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر 75 سال کا بوڑھا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا اے حسین اگر آج میں چھوڑ کے چلا گیا تو کل حوض کوثر پر میدان محشر میں تیرے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اوکھیائی دے اندر، اوکھے ویلے دے اندر، پریشانیاں دے اندر تے تندہ کپڑا بھی چبن لگ جاندہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے دوست بنا اپنی اولاد کو، دوست بنا اپنی بیٹی کو، یاری ڈال اپنی بیٹی کے ساتھ تاکہ اس کو باہر کی یاری پسند نہ آئے۔ اپنی بچی کو اپنی بیٹی بھی بنا کے رکھ، ادب کے دائرے میں دوست بھی بنا کے رکھ، تاکہ کوئی معاملہ پریشانی کا ہو بیٹی باپ کے آگے آئے تے پیو انج کور کے ویکھ دینے، بیٹی جھوٹی گل تے دور کی بات سچی بھی بات نہیں کر سکتی ہے۔ اول تو بیٹیاں تمہیں اچھی لگتی کوئی نہیں، بہنوں کو حصہ دیتے کوئی نہیں۔ اگر بہنوں کا مقام دیکھنا ہو چلو کربلا کے میدان میں زینب سے پوچھتے ہیں، حسین سے پوچھتے ہیں اے زینب بتا تجھے بھائی کیا مقام دے کے گیا؟ کہنے لگی کربلا کے میدان میں نے اپنے بھیا سے تصورات کی دنیا میں کہا تھا اے بھیا یہ سارا کلبہ کربلا کے میدان میں شہید ہوا پڑا ہے، ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اے میرے بھائی پتہ نہیں نانے کی امت تیرے ساتھ کیا کرے گی؟ اگر تیرے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تیرے ٹکڑے کربلا کے ریگزاروں پر، کربلا کی تپتی ریت پر زمین میں پڑے ہوں تو مجھے اتنی اجازت تو دے دے جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کو نبی نے اجازت دی تھی، وہ چادر کفن کی لے کے آئی تھی، حضور نے فرمایا پھپھی کو
چچا کی قبر پہ میت پہ جانے نہ دینا، لاش کا مسلح ٹکڑے ہو گئے دیکھ کے برداشت نہیں کرے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، بہن کہنے لگی کملی والے اجازت دے دے، میں بھائی کے ٹکڑوں پہ رونے نہیں آئی بلکہ ٹکڑوں پہ اوپر چادر ڈالنے کے لیے آئی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کہنے لگی مجھے اتنی مہلت دے دینا، اگر تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میں اپنی چادر سے تیرے ٹکڑوں کو چھپا لو۔ بہن وہ چادر کہاں ہے؟ بھائی کی طرف اشارہ کیا اور سر کے طرف کہنے لگی یہ چادر موجود ہے، چادر لمبی ہے، میں اپنے سر کو بھی چھپاؤں گی اور اس سے تیرے ٹکڑے بھی چھپاؤں گی۔ حسین فرمانے لگے اے میری بہن، اے میری زینب، اگر چادر میں ٹکڑے چھپانے کے لیے آئی، اگر ٹکڑے چھپانے کے چکر میں تیرے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو کربلا میں حسین کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ میرے ٹکڑوں کو چھوڑ دینا، نانے کے دیے ہوئے پردے کو بچانا۔ اور دنیا کہتی ہے پردے اتر گئے، دنیا کہتی ہے پردے اجڑ گئے، دنیا کہتی ہے شام کے بازاروں میں ننگے سر لایا گیا۔ وہ بیٹی بتاؤ ذرا کس کی ہے؟ زینب کے ابا کا نام علی ہے اور زینب کی اماں کا نام فاطمہ ہے، زینب کی نانی کا نام خدیجہ ہے، زینب کے نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے، زینب کے بھائی کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ او بھائی تیرے ہندیاں تیری بہن تے ہاتھ کوئی نہیں پا سکتا۔ حسین کے ہوتے ہوئے زین العابدین کے لیے ہوتے ہوئے زینب کے پردے کو ہاتھ کس نے ڈالا تھا؟ گل مقدینہ مقادمہ۔ او لوگوں قیامت کے دل انبیاء، نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، پیر، فقیر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ پل سرات سے ہر کوئی گزرے گا، اللہ اکبر۔ ایمان والا بجلی کی چمک کی تیزی سے گزرے گا اور گناہگار آہستہ آہستہ گزرے گا، کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ مسلمان ایمان والے کو بجلی کی چمک کی طرح گزار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب باری تیرے میرے گزرنے کی آئے گی گزر جائیں گے، جب باری اس عورت کی آئے گی جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جس کے بارے میں کہا یا اللہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ناراض کر دیا، جس نے اس کو ہنسایا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر ایسی لاڈلی بیٹی دکھاؤ، اللہ اکبر، جس کے دروازے پر کے پاس سے حضور گزرتے پردہ ہٹا کے گزرتے، فاطمہ تیرا کیا حال ہے؟ نماز پڑھ کے واپس آتے پردہ ہٹاتے، فاطمہ تیرا کیا حال ہے؟ یہ فاطمہ تو زہرا واحد عورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ پل صراط کے پاس سے گزرے گی، پل صراط سے گزرے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کروائے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میدان معاشر میں کھڑے ہونے والے نبیوں، اے ولیوں، پیران پیر عبد القادر جیلانی آپ بھی، اللہ اکبر، بہاول حق زکریا ملتانی آپ بھی، معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی، حضرت علی حجویری آپ بھی، بابا فرید گنج شکر آپ بھی، سارے ولی، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، سارے نبی، سارے ولی، سارے غوث، سارے قطب، آج اپنی نگاہوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، اور جس کے پردے کو اللہ میدان معاشر میں بھی بچائے، اس کی بیٹیوں کا پردہ کربلا میں کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی بکواس نبی کے گھرانے پہ تہمت۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو، لوکی کہندے آسمان کیوں نہیں ڈگ پیا، لوکی کہندے زلزلے کیوں نہیں آ گئے، لوکی کہندے زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے تیری میری بیٹی کے حملہ ہونے پر زمین پھٹے اور محمد کی بیٹی کے حملہ ہونے سے زمین کچھ بھی نہ ہو۔ کربلا کی شہادت کا مقصد یہ تھا، اگر میرے عزیزوں پردے اجاڑنے ہوتے پھر جان کیوں دی؟ وہ تو کرسی کا لالچ اور مال کا لالچ دے رہے تھے، حسین بیعت کر لے سب کچھ تیرا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہاں جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے عزیزوں بیعت کیوں نہیں کی؟ میرے کہنے پہ مشورے سے پروگرام رکھا گیا، چلو جی کسی علاقے کے اندر جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے چلو یہ بھی چھوڑو، کسی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، دفتر کا افتتاح ہوتا ہے، شہر کے بڑے معزز کو دعوت دی جاتی ہے
اور کہا جاتا ہے چوری صاحب تسی آنا ہے ویکھ لو محفل تاڑی وجہ تو ہے، چوری صاحب تسی آنا ہے تہاڈا نا کارڈ تے اتنا وڈا ہے، چوری صاحب تہاڈی مہربانی تسی آؤ گے ساڈی محفل نوں 4 چاند لگ جان گے، چوری صاحب بس 2 منٹ لیا کے پھیتا کٹ جائے جے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہوں، اس دن چودھری صاحب کا فون آوے، میں نہیں آندا میں اپنے سیکٹری نوں بھیجدا پیا، وہ کہتا چوری صاحب اتنا ظلم نہ کرو، وہ سیکٹری بھی تے میرا ہے، چوری صاحب سیکٹری دا مقام میرا عزیز ہو تہاڈے برابر تے نہیں آ سکتا، بس مسئلہ یہ تھا جب مسند خلافت پر یزید آ کر بیٹھا، حضرت امیر معاویہ دنیا سے جا رہے تھے، اللہ اکبر حالات کچھ ناساز تھے، آپ نے بیٹے کو خلافت کے تخت پہ بٹھایا اور فرمایا بیٹے حکومت نہیں کرنی، یہ تاج لے کے سیدھے مدینے چلے جانا ہے، وہاں صحابہ کی اولادیں عشرہ مبشرہ کی اولادیں موجود ہیں۔ اس وقت صحابہ میں حضرت عباس کا بیٹا نبی کے چاچے کا بیٹا عبداللہ بن عباس مدینے میں مکے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود، اس وقت حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ صحابی ہے، حضرت اسماء کا بیٹا، اسماء عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، نبی کی سالی ہے، ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر مدینے میں، جاؤ جاؤ چوتھا علی کا بچڑا حسین بن علی مدینے میں، یہ 4 صحابہ کی اولادیں تھیں، کہ جاؤ جاؤ سب سے پہلے یہ تاج کی پگڑی لے کے حسین کے قدموں میں لے جانا اور کہنا حسین ابا جاتے ہوئے یہ تاج میرے سر پہ رکھ کے گیا اور یوں کہہ کے گیا یہ تاج تیرا نہیں، یہ تاج اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا تاج پہنا دیا حکومت تیرے حوالے کر دی، حسین کے پاس چلے جانا، تاج اس کے قدموں میں رکھ دینا، اگر وہ تاج اپنے سر پہ پہن لے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، اگر وہ تاج تجھے پہنا دے تو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرا لینا، لیکن آل رسول کی مرضی کے خلاف نہ کرنا۔ یزید کو باپ کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن یزید نے عمل نہ کیا، اپنا سیکٹری اپنا قاصد وہاں بھیج دیا اور کہا جی میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر یزید کی طرف سے بات کرو۔ اللہ اکبر، حسین کہنے لگے جو ہاتھ نانے کے ہاتھ میں آتا ہے وہ عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یزید کو میرے پاس بلاؤ، مجھے کچھ اس کے بارے میں سوال ہے، خدشہ ہے، اس سے سوال جواب ہوگے، اگر وہ دور کر گیا تو میں اس کی بیعت کروں گا، وگرنہ نانے کے دین میں اوپر نیچے ہو جائے اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں ہو نہیں سکتا۔ ادھر سے اہل کوفہ کی طرف سے پیغام آ گیا، حسین اگر یزید کو تو نے قبول نہیں کیا تو ہم نے بھی قبول نہیں کیا، جلدی کر تو مدینہ چھوڑ کے کوفہ آ جا، ابے کے دارالخلافہ میں آ جا، جلدی چھوڑ مدینہ آ جا، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ صحابہ کہہ لگے حسین ان کی بات نہ ماننا، 18,000 انہوں نے خط لکھے آ جا آ جا، اور صحابہ کہنے لگے اس نے تیرے باپ سے بے وفائی کی، دین سے بے وفائی کی، ان کی بات نہ ماننا۔ آپ نے فرمایا 18,000 لوگوں کے خط ہیں، مومن سب کچھ کر سکتا ہے، میرے نانے نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، میں تو نانے کی حدیث پر ان پر اعتبار کر کے جا رہا ہوں۔ چلا اچھا حسین ایسا کر اکیلا نہ جا، اب جانے سے پہلے کسی کو بھیج تو صحیح اور جگہ ہموار کر دے۔ آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے روانہ کیا، جب یہ وہاں کوفہ میں پہنچے، ملک شام میں پہنچے، اور میرے محترم دوستو بزرگو اللہ اکبر، مسلم بن عقیل کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، سارے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس وقت میرے عزیزو گورنر جو تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، یزید نے جلدی جلدی ان کو معزول کیا، عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا، اور ادھر اعلان کر دیا جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، جو اس کو چھوڑ کے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا سونے چاندی میں تول دیا جائے گا۔ ادھر ظہر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے مسلم بن عقیل کے لیے مصلی چھوڑ دیا۔ جب آپ مصلی پر آئے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے 40,000 تھے، عصر کی نماز کا وقت آیا، کوئی سونے میں بک گئے، کوئی لالچ پہ بک گئے، جیسے ہمارے یہاں الیکشنوں کے اندر راتوں رات سودا ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے میں بک گئے۔ عصر کی نماز پڑھائی تو 18,000 آدمی رہ گئے، مغرب کی نماز پڑھائی تو 500 رہ گئے۔ سلام پھیرا مسلم بن عقیل نے، اللہ کی عزت کی قسم کمی پیشی اللہ معاف فرمائے، سلام پھیرا تو 500 میں ایک بھی نمازی پیچھے نماز پڑھنے والا نہ آیا، اکیلے مسلم بن عقیل۔ جب دیکھا لوگوں کا ہجوم میری طرف بڑھا ہوا تو آپ نے حسین کو پہلے ہی خط لکھ دیا تھا، حسین آ جا،
جو خطوں میں یہی سچ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ ادھر مسلمین عقیل کو مسلمین عقیل کے ساتھ چھوڑنے کا کہہ دیا۔ اگلا اعلان ہوا، او لوگو جو مسلمین عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا زندہ یا مردہ اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ واہ واہ، قدرت کا نظام ہے۔ جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو لوگ ترستے تھے، آج اسے پانی کا گلاس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کڑی دیکھو کہاں جڑتی ہے۔ صحابہ تو روک رہے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اللہ اکبر چل رہے، ادھر فرزق شاعر نے راہ چلتے ہوئے حسین کو خبر دے دی، حسین واپس پلٹ جا، مسلم بن عقیل زندہ نہیں رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازوں کو ٹڈولتے پھر رہے ہیں، تھک گئے، ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے، دروازے کے ساتھ ہلکی سے دروازے کی حرکت ہوئی، ام ہانی باہر نکلی اور جھک کے اندھیرے میں کہنے لگی، میں نے تو چاند کو آسمان پہ چمکتے دیکھا، گلی میں کس کا چاند چمک رہا ہے؟ مسلم بن عقیل دیکھ کے کہنے لگے، اماں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، کوئی پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسلم بن عقیل نبی کے خاندان سے نہیں، حسین کا بچڑا تو نہیں ہے، کہاں آل رسول ہو۔ اماں نے دوسرا دروازہ کھولا، کہ مسلم بن عقیل اندر آ جا، کہ اماں واپس چلی جا، پانی دے یا نہ دے دروازہ بند کر لے، تجھے بھی کوفے کے لوگ قتل کر دیں گے، تجھے بھی یزیدی لشکر قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اماں نے دروازہ کھولا، مسلم بن عقیل کو اندر کا لایا اور لا کے کہا، آج مسلم بن عقیل تیرے لیے دروازہ بند کر دوں تو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ آج میں تجھے پناہ نہیں دیتی تو میدان محشر میں نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کیسے پلائے گا؟ اگر تیرے نانے نے کہہ دیا میرا بیٹا تیرے پاس پناہ لینے آیا تھا، تو نے جان بچائی، میرے بیٹے کو قربان کروا دیا، بتاؤ تیرے نانے کے ہاتھ سے حوض کوثر کون پلوائے گا؟ سازشیوں کا ٹولہ گھر تک آ گیا۔ مسلم بن عقیل کو اس گھر کی چھت کے اوپر لے جا کر قتل کر کے ٹکڑے کر کے کوفے کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر اطلاع مل گئی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ سارے آپس میں مشورہ کرنے لگے، فیصلہ یہ ہوا واپس چلے۔ جب حسین نے جانے کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل کے دو ننھے پھول آئے، حضرت حسین کا دامن پکڑ کے کہا، چچا ابا ہمارے میں نہیں رہا، اب چچا تو چلا جا، ہم تجھے نہیں روکیں گے، علی اکبر کو لے جا، حسن کے قاسم کو لے جا، علی اصغر کو لے جا، تمام اہل البیت اور صحابہ کی اولاد کو لے جا، ہمارا باپ ناحق قتل ہوا ہے، کٹ جائیں گے، باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت حسین نے اپنا رخ واپس کوفے کی طرف موڑا، فرمایا، او لوگو، محمد کے گھرانے والے بے وفا نہیں ہوا کرتے، اگر تیرے باپ نے میرے ساتھ وفا کی تو حسین بھی تمہارے ساتھ وفا کر کے دکھائے گا۔ اے نہیں کیا دیت لے لیں گے، پیسے لے لیں گے تو میں سنبھال لوں گا، نہیں، چلو۔ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے، شمر کی فوجوں نے حضرت حسین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ تاریخی واقعہ ہے بھائی، گلی سے بھی گزرے ہوں گے، بازاروں سے بھی گزرے ہوں گے۔ عبداللہ بن قلہ، اللہ اکبر، وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہے۔ جب ان کے دروازے کے پاس سے قافلہ حسینی گزرنے لگا، اونٹوں کے گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ سے اندر سے ایک بڑھیا مائی آئی، آل رسول کے چمک۔ ایک بات بتاؤں، سید برا نہیں ہوتا چہرے میں، سید بے سورا نہیں ہوتا، سید حسین ہوتا۔ جب آل رسول جگر گوشہ بطول وہاں سے گزرے، کیونکہ بوڑھی اماں جس طرح ہم تماشا دیکھتے ہیں، کوئی آواز، کوئی بندر کی، کھیلنے کی، کودنے کی، جب یہ قافلے گزرنے کی آواز آئی تو بوڑھی دیکھ کے کہنے لگی، ویرو پترو سنگتیو بیلیو، او بچوں کہاں جا رہے ہو؟ پردیسی لگتے ہو، چاہ پانی کچھ کریں کہ نہ اماں، اب نانے کے دین میں کمی ہو رہی ہے، اور اللہ اکبر، کچھ لوگ آل رسول کے دشمن ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ وہ ہمارے قتل کے در پہ ہیں، کیا پتہ واپس آئیں یا نہ آئے۔ اور بی بی کہنے لگی، پانی تو نہیں دے سکتی، روٹی تو نہیں کھلا سکتی، میں تجھے تیری جھولی میں کچھ سوغات دینا چاہتی ہوں۔ اندر گئی، مشہور واقعہ ہے،
بیٹے کی شادی کو 20 دن گزرے تھے عبداللہ بن وہب کی. کہنے لگے پترا ساری زندگی خدمت ہی کرائیاں نے، دودھ پیا، کپڑے لتے دھوئے، کھانے کھوائے، اب میں تیرے سے کچھ مانگوں تو نہ تو نہیں کرے گا. کہ اماں کیا؟ اپنا دامن پھیلا کے کہنے لگی مجھے میرے دودھ کا حق ادا کر کے دکھا دے. وہ رو کے کہنے لگا اماں پیسے مانگ، سونا مانگ، چاندی مانگ، کیا حق دوں؟ کہ نبی کا بچڑا باہر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ نانے کی امت میری دشمن بنی، جا نبی کے بچڑے کی حفاظت کر، اگر بچ کے آ گیا تو استقبال یہاں ہوگا، اگر کٹ گیا تو میدان محشر میں ملاقات ہوگی. وہ کہنے لگا اماں بیوی کے ہاتھوں کی رنگ کی، ہاتھوں پہ جو مہندی ہے اس کا رنگ پھیکا نہیں ہوا. اماں تو مجھے کہہ رہی چلا جا، بیوی کا بھی حق ہے. عبداللہ بن وہب کل بھی اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے اماں یہ کہہ رہی ہے. بیوی کہنے لگی ابھی تو 20واں دن میرے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی. اور اماں کہہ رہی ہے بچ گیا تو واپس آ جائے گا، زندگی خوشی سے گزرے گی، اگر شہید ہو گیا قیامت کے دن تیری ہماری ملاقات میں جنت الفردوس میں ہو جائے گی. اب وہ عورت بڑی سیانی تھی تو نوجوان. کہنے لگی میں نے بڑوں سے سنا ہے نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی. اماں میرا گھر والا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، یہ تو جنت میں چلا گیا، تو پھر بتا میں کیا کروں گی؟ کہ کیا؟ کہ مجھے ضمانت دے دے، اور ضمانت تیری نہیں کسی اور کی مانگنی ہے. ضمانت دے دے کہ کل میدان معاشر میں اکیلا نہیں جائے گا، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. یہ بہو نو تے ساس اور بیٹے کو لے کے حضرت حسین کے قافلے کے پاس آئیں. میں تاریخی واقعات کو زیادہ نہیں پڑھا کرتا، لیکن یہ ہر تقریر کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں. بیٹے کو لے کے آئی، کہنے لگی حسین میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں. میں نے بیٹے سے وعدہ لے لیا کہ حسین کی طرف انگلی اٹھنے سے پہلے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دینا، لیکن میرا بیٹا جانے لگا. بیوی ضمانت مانگ رہی ہے. شہزادہ کہنے لگے کیا ضمانت مانگ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا یہ پیغام سنا، نیک عورت نیک مرد کے ساتھ جنت میں جائے گی. اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے مجھے ضمانت حسین کی لے دے اور وعدہ کروا دے، اگر تو شہید ہو گیا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ مجھے لے کے جائے گا. حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا اماں نبی کی گودی میں کھیلنے والا، نبی کی کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا وعدہ کر رہا ہے، اللہ سے وعدہ ہو گیا تیرا بیٹا اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے کنبے کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا. کربلا کے میدان میں عبداللہ بن وہب کلبی میدان کے اندر اترے. یزیدی لشکر سے آپ نے بات چیت کی، جب وہ نہ مانے ایک ایک کر کے کئیوں کو جہنم کے اندر رسید کر دیا. بالآخر چاروں طرف سے حملہ عبداللہ بن وہب کے اوپر ہوا، آپ شہید ہو گئے. ایک ظالم آگے بڑھا، ماں اور بیوی کو دیکھ کے کہنے لگا ہاں دین بچانے آئے تھے، حسین کا ساتھ نبھانے آئے تھے، اس کے سر کو کاٹ کر ان کے خیمے کی طرف پھینک دیا جائے. خون میں لت پت سر کو کاٹا گیا. جب خیمے کی طرف پھینکا گیا تو اتفاق سے اللہ کی قدرت ہے وہ سر ماں کے قدموں میں جا کے گرا. اماں نے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور ماتھا صاف کیا تو بیٹے کا چہرہ نظر آیا. اللہ اکبر. ماں بولی اے بیٹی چند دن پہلے میں نے اپنے بچے کے ماتھے پہ پھولوں کا سہرا دیکھا، آج خون کا سہرا پہن کے آ گیا ہے. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کر اپنی بہو کو دے دیا. بیوی نے شوہر کا سر یوں کر کے لیا، کہنے لگی واہ واہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. جھکتے 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 اتنا جھکی کہ شہید کے سر کے ساتھ ماتھا لگ گیا. اماں سمجھی اپنے گھر والے سے راز و نیاز کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے ہلایا تو پتہ لگا بیوی بھی ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر. نبی کے نواسے کو بلایا گیا کہ حسین دیکھ دونوں میاں بیوی کا وعدہ پورا ہو گیا. حضرت حسین دیکھ کے رونے لگے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اماں میں محمد کا نواسا، بطول کی گود میں دودھ پینے والا، علی کی انگلی پکڑ کے چلنے والا میں دیکھ رہا ہوں. اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے. تیرا بیٹا اکیلا جنت میں نہیں بلکہ اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہا ہے. جنت کے بالا خانوں میں کوئی قصور نہیں تھا حضرت حسین کا. 3 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط یہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ.
میں اور وہ آپس میں باتیں کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری شرط مجھے واپس لوٹا دو حسین کا کربلا کے میدان میں پہلا خطبہ۔ دوسرا مجھے واپس مدینے جانے دو، ہم پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے۔ تیسری مدینے نہیں جانے دیتے، مجھے پہاڑوں پہ کی طرف جانے دو، میں سرحدوں پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا حسین سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے بیعت کر یزید کی ہمارے ہاتھ پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، زبان جس کو نانے نے چسائی ہو اور خون رگوں میں جس کا علی کا دوڑا ہو، رب اکبر کی قسم وہ کٹ تو جائے گا، باطل کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ مہلت دو، ایک رات کی مہلت ملی۔ گھر والوں سے مشورے ہوئے کہ چراغ گل کر دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلے جائے۔ چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا، سارے حسین کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ساری رات میرے عزیزو آخری سجدہ اللہ کے دربار میں راز و نیاز میں قبول ہو رہا تھا، اور سجدے کے اندر کیا حسین کہہ رہا تھا؟ اللہ کل قیام، اللہ کل میدان کربلا میں ثابت ثابت قدم رکھنا، اللہ مجھے حوصلہ دینا، یا اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دینا، الہ العالمین مجھے کسی کے آگے اپنے علاوہ جھکنے نہ دینا۔ کل جب 10 محرم الحرام کا دن آیا، اللہ اکبر، آسمان کے آفتاب نے محمد کے گلشن کا آفتاب زمین پہ چمکتے دیکھا۔ ادھر کوفی فوجوں کا حملہ ہوا۔ اللہ اکبر، 75 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر آگے آئے اور تیر تلوار کے وار کھائے، زمین پر گرے۔ حضرت حسن حسین کے کندھے پر یوں کر کے ہاتھ مارا، اور آخری سانس لیتے لیتے مسکراتے آنکھیں بند کر کے کہنے لگے ہدیت ہادیا مہدیا ان تلقا جدک نبیا حسن والمرتضی علیا۔ او میرا حسین، تیرے سے میں ایک قدم آگے چلا گیا، اس جہان کو چھوڑ کے دوسرے جہان میں جا رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا وہ جہان نظر آ رہا ہے۔ حسین پریشان نہ ہو، تیرے استقبال کے لیے تیرا نانا محمد آ گیا ہے۔ حسین پریشان نہ ہو، تیرا باپ تیرا بھائی پھولوں کا جوڑا، پھولوں کا ہار لے کے آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے زمین پہ گر گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، باری مسلم نعو جسا کی آئی، یہ بھی میرے عزیزو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے 5 بھائی اور کربلا کے میدان میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ میدان کے اندر تھے، عثمان میدان کے اندر تھے، ابو بکر میدان کے اندر تھے۔ یہ حضرت علی کے بچے حضرت حسین کے بھائیوں کے نام ہے، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ یہ بھی تاریخی واقعہ سنا رہا ہوں، تائے چاچے کے رشتوں کو بتا رہا ہوں۔ ادھر علی کا بچڑا، اس کا بچڑا اب علی اکبر میدان میں اترا، حضرت حسین نے علی اکبر کو میدان میں اتارا۔ حضرت حسن کا بیٹا قاسم کہنے لگا نانا چاچا پہلے میں میدان میں جاؤں گا، کہ اپنے کو بچاؤں دنیا کیا کہے گی، بھائی کا لٹا دیا اپنا بچا لیا۔ حضرت قاسم نے ایک پرچی سی نکال کر جو بازو پہ باندھ رکھی تھی حضرت حسین کو دے دی، کہ میرے چاچا میرے ابا نے یہ پرچی میرے بازو پہ باندھی تھی، اور کہا تھا بیٹے چاچے پہ جب کوئی وقت آئے گا تو اس پرچی کو کھول کے پڑھ لینا۔ چاچا میں نے آج پرچی کھول کے پڑھی، اس میں لکھا ہے اگر کوئی یزیدی حسین کی طرف حملہ کرے گا تو اگر تو زندہ رہا اپنے چاچے کو بچانا، جان دے دینا، اگر چاچا بچ گیا، چاچا شہید ہو گیا اور تو بچ گیا، قیامت کے دن میں تجھے اپنا اللہ اکبر میں حق معاف نہیں کروں گا، اے چاچا مجھے جانے دے۔ حضرت قاسم بھتیجے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے، جو 7 محرم کو میرے عزیز و قاسم کی مہندی نکلتی ہے، دنیا کہتی محرم میں شادی حرام ہے اور پاکستان کے شیخ و پورہ میں حرام ہو سکتی ہے، 7 محرم کو تو کربلا کے اندر قاسم کی مہندی اٹھی تھی، سہرا سجا تھا، آج دنیا اسی کی مہندی کو لے کے جا رہی ہے۔ پاکستان میں تم قاسم کی مہندیاں محرم میں نکالو اور مسلمانوں کو شادیوں سے منع کرو، ہو نہیں سکتا۔ ہم حسین کی شہادت کے غم میں احتراماً شادی نہیں کرتے، ورنہ یہ تو اشہر حرم، یہ حرمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ان مہینوں میں اللہ نے شادیوں کو حرام نہیں بلکہ حلال قرار دیا ہے۔ عقیدہ بھی تو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہماری نسل جس رنگ میں دیکھتی ہے اس رنگ بدل لیتی ہے، جیسا دیس ویسا بیس۔ نہیں، خدا کی قسم، میں مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے جو سیرت پر، حسین کی سیرت پر، حسین کی زندگی پر کربلا کے واقعات لکھے، ان میں سے آپ کو پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں جب منبر پر بیان کے لیے آتا ہوں
میں سارے مسالک کے علماء کرام کی تقریریں سنتا ہوں کہ اس بارے میں اس کا نظریہ جو نچوڑ ہوتا ہے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھے. ابھی تک ہم نے کسی کے نظریے کو غلط نہیں کہا، کسی کو کافر نہیں کہا، کسی مسلک کو برا نہیں کہا. ہم نے تو حضرت حسین کی کربلا کی سیرت کو بیان کیا ہے، میرے حضرت ان کے حالات کو بیان کیا. ایک ایک کر کے سارے علی اکبر بھی، قاسم بھی، چھوٹا علی اصغر بھی شہید ہو گئے. باری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی. ظہر عصر کے درمیان کا وقت تھا. اللہ اکبر. خیمے کی طرف جھانک کے دیکھا اور حال چال اشاروں میں پوچھا. میں یہاں بیٹھا ہوں، کرامت باہر کھڑا ہو. کہ کرامت کے مزاج کو یا سعید بھائی باہر کھڑا ہو، دعا کرو اللہ سعید کی بیوی کی مغفرت فرما دے. بڑی اچھی زندگی کی ساتھی تھی اور بڑا ساتھ نبھایا. ہر گھڑی مجھے پتہ ہے اپنے گھر والے کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن میرے دوستو یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ تو اللہ کا دستور ہے. کیا پتہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جاتے ہوئے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر سعید کو کہہ کے جا رہی ہو، سعیدہ میں تو جا رہی ہوں لیکن اپنی نشانیاں دے کے جا رہی ہوں. کوشش کرنا میری نشانیوں پر شفقت والا سایہ ہمیشہ رکھنا. رب اکبر کی قسم ہے دوستو، آپ بیوی کو پیر کی جتی کہتے ہیں، نہیں بستر پہ لیٹ کے دیکھ لو. غموں میں کام یہی آتی ہے. ایک وقت بھائی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار تو کرائے کے مکان میں بولے گی ضرور لیکن تیرے ساتھ کرائے کے مکان میں تو اپنے مکان میں لے جا. اپنے مکان میں یارہ دی چاہ بنا، مہمانہ دی چاہ بنا، کبھی نہ نہیں کرتی. رب اکبر کی قسم جب تمہاری ہاں میں ہاں نہ میں نہ کرے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے بھی ہنسانا چاہیے، خوش کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ادھر میرے عزیزوں بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے. کرامت بھائی اگر مجھے اشارہ کریں وقت ہو گیا تو لوگ کی کہیں گے پتہ نہیں کرامت نے کی کیا. اگر میں سے اشارہ کروں کہ پانی پینا ہے لوگ کہیں گے کرامت کو لو کچھ منگیا سی. بہن خیمے میں کھڑی ہے اور بھائی کربلا کے میدان میں کھڑا ہے. وہاں رہا کوئی نہیں، یہاں بچا کوئی نہیں. اندر سکینہ ہے، اندر رباب ہے، اندر میرے عزیز و شابانو ہے، اندر اللہ اکبر نبی کے نواسے کی گھر والی بیٹی بہنیں موجود ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے بھائیوں کو کٹتے دیکھا ہو، چاچے کی اولادوں کو کٹتے دیکھا ہو. اب 22,000 لشکر کے تیر تلوار ابے کی طرف میرے عزیزوں جھکے ہوئے ہیں. کیا عالم ہوگا میرے دوستوں بزرگوں. یہاں ابا بیٹھ کر رونے لگے، چھوٹا بچہ دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے. پتر کیوں رویا؟ میرا ابا رو رہا ہے. وہاں تو میرے عزیزوں حسین کے گھرانے پہ کیا گزر رہی ہوگی جب پتہ ہوگا اگلی سانس میرا دانا میرا ابا جنت کے اندر جا کے لے گا. اللہ اکبر. حسین نے جاتے جاتے اللہ اکبر. جب تم کسی سفر پہ جاتے ہو بہن کو سمجھا کے، اماں کو سمجھا کے کہتے ہو خیال کری سماندہ خیال کری. حضرت حسین دنیا سے جا کربلا کے میدان میں آئے. پتہ لگے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. بہن کی طرف دیکھ کے مسکرائے، بہن بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرائی. دونوں دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے تو بچ جائے میں قربان، میرا پردہ تیرے پہ ہو جائے. بتا نانے کے روزے پہ جا کے کیا خطبہ سنائے گا؟ اگر تو بھائی تو کٹ گیا تو میں بچ گئی تو میں نانے کے روزے پہ خطبہ کیا جا کے سناؤں گی؟ بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ نانے کی امت کو ہم یہ پیغام دیں گے. او لوگوں خیمے میں پردہ موجود تھا، کربلا میں سجدہ موجود تھا. ادھر پردہ بھی بچانا تھا، ادھر سجدہ بھی بچانا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ بہن نے بھائی کو سا دیے، پردہ بچا لیا. حسین نے کنبہ لٹا دیا، سجدہ بچا لیا. رب اکبر کی قسم ہے آج شیخ پورا کی جامع مسجد میں آ کر آپ کو دعوت فکری دے کے جا رہا ہوں. کوئی پوچھے فلسفہ کربلا کیا ہے تو کہہ دینا پردہ بھی بچ گیا، سجدہ بھی بچ گیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ سوچئے. اے نبی کی بیٹی حسین کی بہن زینب، تیرے جیسا قیامت تک پردہ کوئی نہیں کر سکتا، اور حسین قیامت کی صبح تک تیرے جیسا کربلا والا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اس پردے والے پیغام کو آگے بڑھو. پردے کو بچانے کے لیے جان دے دو تو دے دو، لیکن غیرت پر کبھی سودا نہ کرو. سجدہ بچانے کے لیے جان دی جا سکتی ہے، سجدہ ضائع نہیں کیا جا سکتا. میرے محترم دوستو بزرگوں، کربلا کا واقعہ ہوا ضرور ہے، لیکن جس طرح بازاروں اور روڈوں پر سنایا جا رہا ہے اس طرح کربلا کا واقعہ نہیں ہوا. ایک تاریخی واقعہ تھا جس کا چیدہ موضوع اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ زیادہ نہ کہہ دوں کم نہ کہہ دوں میں نے آپ کو سنایا.
باقی کربلا کے بعد جو یزید کے دربار تک واقعات واقعی ہوئے، پھر مدینے میں جب ان کو چھوڑا گیا جو واقعات واقعی ہوئے، انشاءاللہ آئندہ کبھی خطبے میں آپ کو سناؤں گا۔ بس اسوہ حسینی اور فلسفہ حسینی کا مقصد یہ ہے، جو نماز کربلا کے میدان میں حسین دے کے گیا، امت اس نماز کو 5 وقت اپنائے۔ جو پردہ حسین کا گھرانہ کربلا میں دے کے گیا، امت کی بہو بیٹیاں اس پردے کو اپنائے۔ حسین کے سجدے میں بھی نجات ہے، زینب کے پردے میں بھی نجات ہے۔ حسین کا پردہ نانے کا اسوہ ہے، حسین کا سجدہ نانے کا اسوہ ہے، زینب کا پردہ حضور کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی کی اتباع خدا کی اطاعت ہے، خدا کی تابعداری ہے۔ اللہ 5 وقتہ نمازی بنائے، سنت رسول کو چہرے پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر آن ہر گھڑی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں جو بہت کثیر تعداد میں آئی ہیں اور دل میں کئی مرادیں لیے بیٹھی ہیں، اللہ ساری پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ دعا انشاءاللہ ہوگی، اس کے بعد اذان اور نماز۔ دعا سے پہلے یہ رفیق سفر ہے۔